بات ہے مسلمانوں کے لیے، اور یقیناً مسلمان نہیں جانتے اس بات کو۔ وہ لا علمی میں عبادت غیر اللہ کی کر رہے ہیں۔ عبادت کس کی کر رہے ہیں؟ غیر اللہ کی۔ کن کن کی عبادت ہو رہی ہے؟ آپ حیران ہوں گے کہ اللہ کے سوا مسلمان کتنے معبودوں کی عبادت کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ الرحمن اس کی میں وضاحت کروں گا۔ تو 50 سے 70 نمبر تک آئے تھے، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کے حوالے سے نازل کی۔ ان کا خلاصہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو، آزر کو اور اپنی قوم کو خطاب کیا اور کہا کہ یہ بت جن کی تم پوجا کرتے ہو، جن کو تم حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہو، جن کے لیے تم نظریں نیازیں چڑھاوے پیش کرتے ہو، یہ کیا ہے؟ یہ بت کیا ہے؟ یہ کیا حیثیت ہے اپنی؟ کیا چیز ہے یہ؟ نہ یہ بول سکتے ہیں، نہ تمہاری بات سن سکتے ہیں، نہ جواب دے سکتے ہیں، نہ کسی نفع کے مالک ہے، نہ کسی نقصان کے مالک ہے۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ قوم کے پاس نہ کوئی سمیع جواب تھا، قسم اللہ کی، نہ کوئی عقلی جواب تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے باپ اور قوم کے پاس کوئی کسی قسم کا جواب تھا ہی نہیں ابراہیم علیہ السلام کے سوال کا۔ جواب کیا دیا؟ کہنے لگے وجدنا آباءنا لہا عابدین، ہمارے باپ دادے ان کی پوجا کرتے تھے تو ہم بھی ان کی پوجا کرتے۔ دلیل کوئی نہیں ان کے پاس، عقلی دلیل بھی کوئی نہیں پیش کر سکے کہ یہ بت ان کے لیے سجدے رکوع کیوں، ان کے لیے نظریں نیازیں کیوں، ان سے حاجت روائی مشکل کشائی کی التجائیں کیوں؟ وہ کہتے ہیں ہمارے بڑے کرتے تھے، ہم بھی کرتے۔ اور آج بھی اگر آپ مسلمانوں کے پاس جائیں، ان سے پوچھو بھائی کیوں یہ سارا کچھ، کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ یہ تم جاتے ہو بزرگوں کے پاس جو فوت شدہ ہیں، ان کے سامنے سجدے کرتے ہو، دیگیں چڑھاتے ہو، بکرے چڑھاتے ہو، ان سے حاجت روائی مشکل کشائی رزق میں برکت کے سوال کرتے ہو، جا کر کیوں کرتے ہو؟ دلیل اللہ کی قسم کوئی نہیں ہوگی۔ وہ کہیں گے ہمارے باپ دادے غلط تھے، وہ بھی تو یہی کرتے تھے، ہمارے باپ دادوں نے کیا، ہم چھوڑ دیں آپ کے پیچھے لگ کر؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، میں ضرور بھی ضرور تمہارے ان معبودوں کے ساتھ ایک بڑی زبردست خفیہ تدبیر کروں گا، تمہارے ان معبودوں کے ساتھ۔ ابراہیم علیہ السلام نے ڈنگے کی چوٹ پر قوم کو کہا، قوم نے کہا یہ ایسے ہی بات کر رہا ہے، یہ کیا کر سکتا ہے؟ اکیلا ہے، اس نے کیا کرنا ہے؟ قوم کا میلے کا اور عید کا دن تھا، وہ عید منانے کے لیے بستی سے باہر جاتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی انہوں نے کہا چلو ہمارے ساتھ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں تو بیمار ہوں، قوم چلی گئی۔ ابراہیم علیہ السلام ان کے معبودوں کے حال میں داخل ہوئے جہاں وہ معبود ان کے پڑے ہوئے تھے، طرح طرح کے کھانے وہ ان کے سامنے رکھ کر گئے تھے، نیازیں چڑھی ہوئی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام جا کر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کھاتے کیوں نہیں؟ یہ رنگ برنگے کھانے تمہارے سامنے سجے ہوئے، کھاتے کیوں نہیں ہو؟ ان بیچاروں نے کیا جواب دینا تھا، وہ تو بت تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سارے بت توڑ دیے، ان بتوں میں سے ایک بڑا بت چھوڑ دیا، باقی سب جتنے چھوٹے تھے جتنے بڑے تھے سب توڑ کر پھینک دیے، ایک بڑے بت کو رہنے دیا۔ جب قوم واپس آئی اور وہ سلام کرنے کے لیے آئی اپنے معبودوں کو عید منا کر، دیکھا معبودوں کا جو کچرا ہوا پڑا ہے، وہ تو ٹوٹے پڑے، سب کے سب پریشان ہو گئے، کہنے لگے من فعل ھذا بآلہتنا، یہ ہمارے
بنانے والوں, مشکلیں حل کرنے والوں, ان کے ساتھ کس نے سلوک کیا؟ یہ بڑا ظالم ہے وہ جس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ, ہمارے معبودوں کے ساتھ ایک گت بنا دی. فوراً ہی سمجھ گئے, ان کو زیادہ غور و خوض کرنے کی دقت محسوس نہیں ہوئی. فوراً ہی کہنے لگے سمینا فتح یذکرہ یقال لہ ابراہیم. ایک نوجوان کو سنا ہے, وہ ان کا تذکرہ کرتا تھا, وہ کہتا تھا میں ان کے متعلق خفیہ تدبیر کروں گا, یہ کام اسی کا ہے. اس کو لے آؤ ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا. انہوں نے کہا انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم. ابراہیم, ہمارے ان خداؤں, ان داتاؤں, ان معبودوں کی گت تم نے بنائی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون. یہ بڑا تمہارے سامنے ہے, اس سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہیں. اور یہ جو جن کی گت بنی ہوئی ہے, جو ٹوٹے پڑے ہیں, ان سے بھی پوچھو. تمہارے خدا جو ہیں تمہیں اولاد دینے والے ہیں, تمہاری مشکلیں حل کرنے والے ہیں, تمہیں مصیبتوں سے بچانے والے ہیں, جو اپنے آپ کو ٹوٹنے سے نہیں بچا سکے, آپ ان سے پوچھ لو. ابراہیم علیہ السلام کا مقصد یہی تھا, وہ قوم کو لاجواب کرنا چاہتے تھے, ان کے منہ سے اپنی اور اپنے معبودوں کی بے بسی کا اعلان کروانا چاہتے تھے. ابراہیم علیہ السلام وہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت یہ سارا کچھ کر رہے تھے. قوم نے جب دیکھا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اعتراف کرنے کی بجائے یہ کہا ہے کہ اپنے خداؤں سے پوچھ لو, اپنے معبودوں سے پوچھ لو, اس بڑے سے پوچھ لو کس نے کیا ہے. غیر ممکن ہے اس بڑے نے کیا ہو, اس کو کسی اور کی خدائی برداشت نہ ہو, اس نے اپنی خدائی قائم رکھنے کے لیے سب کو توڑ دیا. پوچھو اس سے, اگر یہ نہیں بتاتا تو ان سے پوچھ لو جو ٹوٹے ہوئے. وہ ذلیل ہو گئے اور خود ہی ذلیل ہو کر کہنے لگے آپ تو جانتے ہیں یہ بولتے نہیں, یہ بول نہیں سکتے, جواب نہیں دے سکتے. ابراہیم علیہ السلام کا توف ہے تم پر, توف ہے تم پر. ان کی پوجا کرتے ہو, ان کو حاجت روا, داتا, مستغیث, بندہ پرور, غریب نواز معبود بناتے ہو جو جواب نہیں دے سکتے, جو کسی نفع اور نقصان کے تمہارے مالک نہیں ہیں. توف ہے تم پر. اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام کی بات سن کر نا, اب جواب تو ان کے پاس تھا کوئی نہیں, کہ جو بول نہیں سکتے, جو تمہیں جواب نہیں دے سکتے, جو اتنا نہیں بتا سکتے کہ ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا کس نے ہے, وہ تمہارے معبود کیسے ہیں, تمہارے نفع نقصان, جو اپنے کو نقصان سے نہیں بچا سکے وہ تمہیں کیا نقصان سے بچائیں گے. جواب نہیں تھا نا. اب جب کوئی قوم لاجواب ہو جاتی ہے اس کے پاس دو راستے ہوتے ہیں. ایک راستہ ہوتا ہے کہ ان کا سینہ اسلام کے لیے کھل جاتا ہے, وہ حق کو قبول کر لیتے ہیں. دوسرا راستہ ہوتا ہے وہ سرکشی کی آخری حد تک پہنچ جاتے ہیں. انہوں نے حق کی طرف آنے کی بجائے سرکشی کی آخری راہ کو اختیار کیا. انہوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام کو قتل کر دو یا اس کو جلا دو. یہ بڑی باتیں کرتا ہے, اس کو جلا دو. جواب ہمارے پاس کوئی نہیں ہے, اس کو ختم کر دو. جس طرح آج دنیا کے نمرود اور فرعون, آج کے نمرود اور آج کے فرعون, وہ کہتے ہیں نا یہ جو جہاد کا نام لیتے ہیں ان کو ختم کر دو رب کی زمین سے, ان کا نام و نشان نظر نہیں آنا چاہیے. بھئی انہوں نے غلط کیا ہے, ان کے دلائل کا جواب کیا تمہارے پاس؟ کہتے ہیں جواب کوئی نہیں. بات ٹھیک ہے, یہ امن اور سلامتی کے لمبردار ہیں, یہ دہشت گردی کرنے والے نہیں ہیں. ہمارے پاس ان کی باتوں کا, ان کے دلائل کا کوئی جواب نہیں ہے, لیکن ہمیں یہ دنیا میں برداشت نہیں ہے, ان کو دنیا میں ختم کر دو. ابراہیم علیہ السلام کے متعلق فیصلہ ہو گیا وہ آگ میں جلا دو. ایک عمارت 4 دیواری بنائی گئی, بڑی, بہت بڑی, اس کو ایندھن کے ساتھ بھر دیا گیا اور اس کے اندر آگ لگا دی گئی. جب آگ شعلے مارتی ہوئی اپنے پورے جوبر پر پہنچ گئی نا, تو منجنیق پر رکھ کر, کیونکہ قریب تو کوئی جا نہیں سکتا تھا,
اللہ رب العالمین نے آگ کو حکم دیا کونی بردم و سلام علی ابراہیم، آگ ہو جا ٹھنڈی، صرف ٹھنڈی نہیں ہونا، سلامتی والی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو کسی قسم کا دکھ تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے تجھ سے، آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی بن گئی۔ وہ اتنا بڑا ایندھن کا بھرا ہوا وہ چار دیواری کئی دن تک جلتی رہی آگ، کئی دن تک آگ جب ٹھنڈی ہوئی دیکھا ابراہیم علیہ السلام کا بال بھی بھیگا نہیں ہوا، ابراہیم علیہ السلام کا بال بھی بھیگا نہیں کر سکی آگ۔ اتنا بڑا معجزہ ابراہیم علیہ السلام کا دیکھ کر اس قدر بدبخت تھی یہ قوم، پھر بھی ایمان، اتنا بڑا معجزہ، ہم نے اتنی بڑی آگ جلائی، اتنے دن جلتی رہی، ابراہیم علیہ السلام کا بال بھی نہیں جلایا اس نے۔ اللہ رب العالمین کی بہادریت کو پھر بھی تسلیم نہیں کیا۔ اس قدر ہٹ دھرم، اس قدر ضد اور عناد اللہ کی توحید کے ساتھ۔ آج بھی بہت سارے لوگ ایسا ہی ضد اور عناد توحید کے ساتھ رہتے ہیں، جتنے مرضی دلائل دے دو، کہتے ہیں نہیں ہمارا باپ دادا کرتا تھا، ہم باپ دادے کے طریقے کو چھوڑ نہیں سکتے، ہمارے باپ دادے میں غلط ہے۔ تو ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام، یہاں ایک آخری بات کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ ایک حدیث آتی ہے صحیح بخاری میں کہ ابراہیم علیہ السلام نے 3 جھوٹ بولے تھے۔ کئی بڑے بڑے سمجھدار بزرگ اہل علم مفسرین انہوں نے بخاری شریف کی اس حدیث پر کلام کر کے منکرین حدیث کو بہت بڑا سامان فراہم کیا۔ انہوں نے کہا بعض لوگ یہ بخاری کی حدیثیں ان کے بخاری کے راویوں پر اعتماد کر کے مان لیتے ہیں، روایت پرستی کرتے ہیں، روایت پرستی، جبکہ وہ روایت بخاری کے اندر آنے کے باوجود جھوٹ ہے، اس میں ابراہیم علیہ السلام کی توہین ہے، اس میں یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جھوٹ بولتے تھے، یہ روایت تو ماننے کے قابل نہیں، بے شک بخاری میں آئی ہے، اس کو ماننا یہ روایت پرستی ہے۔ یہ اچھے بڑے تفسیر کرنے والے اردو میں تفسیر لکھی ہے، اس نے یہ بات لکھی۔ جبکہ میرے بھائیوں یاد رکھنا، اگر ابراہیم علیہ السلام کی توہین ہوتی نا، قسم اللہ کی کبھی بھی امام بخاری اس کو اپنی صحیح بخاری میں لے کر، اگر اس میں توہین ہوتی ابراہیم علیہ السلام کی، کبھی بھی امام بخاری اس کو صحیح بخاری کے اندر لے کر لاتے۔ ابراہیم علیہ السلام صدیق تھے، سچے نبی تھے، اور یہ 3 جھوٹ ابراہیم علیہ السلام نے پوری زندگی میں بولے۔ قسم اللہ کی یہ زبردست تعریف ہے ابراہیم علیہ السلام کی کہ انہوں نے 3 جھوٹوں کے علاوہ کبھی زندگی میں جھوٹ بولا ہی نہیں۔ یہ تعریف ہے یا توہین ہے؟ یہ تو تعریف ہے۔ وہ ایک حماسی شاعر کا شعر ہے نا، کہتا ہے وہ ہماری جو تلواریں ہیں نا ان میں کوئی عیب نہیں ہے، ہماری تلواروں میں کوئی عیب نہیں ہے، بے عیب تلواریں ہیں، صرف اتنا مسئلہ ہے کہ وہ لشکروں کے ساتھ ٹکرا